الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت اعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ ورفعنا فوقهم الطور، پھر ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدے کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ عز و جل سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ کنز عرفان۔ تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ فبما نقضهم ميثاقهم، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے۔ یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی عز و جل کا بیان شروع ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں ان کے نصف درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل گزشتہ آیات میں گزر چکی۔ یہودیوں نے اللہ عز و جل کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہٰذا یہ بھی سبب عذاب ہوا۔ 5واں اور چھٹا جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، بل طبع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ارشاد فرمائیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا کوئی وعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہو جاتی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہودیوں کا 5واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا 6واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ صلو وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔
اس آیت میں یہودیوں کے 7ویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسے منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شک میں پڑے گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی جہالت میں گرفتار ہیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، ترجمہ کنز العرفان، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق بکثرت احادیث وارد ہیں۔ اس کا کچھ بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں گزر چکا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ترجمہ کنز العرفان، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ اس پر ایمان لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں اور اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آخری زمانے میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق حکم کریں گے اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کے حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اس آمد پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح کہ سب آپ علیہ السلام کے اللہ عز و جل کا بندہ اور اللہ عز و جل کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یکون علیہم شہیدہ، اور وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کے حق میں زبان طعن دراز کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا اور خدا عز و جل کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ترجمہ کنز العرفان۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کی کرتوتیں اوپر بیان کی گئیں، اور اس آیت میں ان کے جرائم کی سزا کی ایک صورت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔